ہمارے ہاں کسی کی موت میت ہو جاتی ہے، قرآن خوانی ہوتی ہے، اسے سویم کہہ لو، کل خوانی کہہ لو یا قرآن خوانی کہہ لو۔ جب مولوی صاحب بیان کر کے فارغ ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں لو جی دستار کر دو، جی دستار کر دو، پورا وسیب آیا ہوتا ہے تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے آج کے بعد اس گھر کا بڑا یہ ہے، اس گھر کا سرپنچ، اس گھر کا سردار یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ آ کے پگڑی باندھتا ہے، کچھ لوگ اسے دیکھ کے روتے ہیں، وہ لوگوں کو دیکھ کے رونے لگ جاتا ہے، کہتے ہیں پترا صبر کر صبر کر صبر کر صبر کر۔ پھر وہ پگڑی باندھ کے بیٹھا ہوتا ہے، فون کر کے کہتے ہیں روٹی شروع کرا دو، انج کر دو انج کر دو انج کر دو۔ کبھی آپ نے پگڑی باندھنے کا مطلب بھی پوچھا؟ یہ پگڑی کیوں باندھی؟ یہ پگڑی کا مطلب یہ کہ آج کے بعد ماں کے رونے ہنسنے کا وارث یہ ہے، اس کی مرضی سے ماں روئے گی، اس کی مرضی سے ماں ہنسے گی۔ آج کے بعد بہنوں کی خوشیوں کا یہ وارث ہے، یہ نہیں چاہے گا تو بہن کے لیے عید کا کپڑا نہیں آئے گا، یہ چاہے گا تو بہن کا رشتہ قبول کیا جائے گا، یہ چاہے گا تو بھانجے بھتیجے اپنی مرضی سے آئیں گے۔ آج کے بعد گھر میں اس کی چلے گی، ماں کی نہیں چلے گی۔ میں بھی اٹھا، میں اپنے خطابت کی دنیا میں کہہ رہا ہوں، میں بھی اٹھا، میرے سامنے بھی کوئی آیا کہ اس کے سر پہ پگڑی باندھ دو، میں نے کہا ٹھہر جاؤ، پہلے میں اس کی امی جان سے بیوہ سے پوچھ کے ہوں۔ میں نے کہا خالہ جی میں تیرے سے پردے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے ویرا میں تو عدت میں بیٹھی ہوں، میں کیسے بات کروں؟ میں نے کہا پردے میں کر سکتا ہوں، مجھے بتا گھر کا سربراہ کون ہے؟ کہنے لگی وہ تے کل ٹر گیا سی۔ اللہ اکبر۔ جس کی خالی منجی کو دیکھ کر ہمیں بے قراری ہو رہی ہے، جس کے کپڑوں کو دیکھ کر ہمارے آنسو نہیں تھم رہے، وہ تو جنازے میں پھولوں کے ہار پہن کے چلا گیا اور ہمارے گلے میں صدمے کے ہار ڈال کے چلا گیا ہے۔ اب عید تہوار آئے گی، دنیا کے باپ آئیں گے، ہمارا گھر والا نہیں آئے گا۔ وہ لوگوں کچھ لوگ ہیں جو ماں باپ سے ملنے کے لیے کمرے میں جاتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو ماں باپ کے سے ملنے کے لیے قبرستان کے اندر جاتے ہیں۔ اللہ غنی، سو اللہ تمہیں سلامت رکھے، جن کے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جن کے زندہ ہیں اللہ ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوست بزرگوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے اور آپ نے رو کے فرمایا میں اپنے اصل کی کیا بتاؤں؟ حضرت علی رو کے فرمانے لگے، فرمایا جس کمرے میں میں بیٹھا ہوتا ہوں جب تک اس کمرے میں ہوں میرا علی چھت کے اوپر نہیں جاتا، کہیں میرا پیر کا سایہ میرے باپ کے سر کے اوپر نہ ہو جائے۔ یا تو بیٹے کی دکان پہ اگر باپ چلا جائے تو کہتا تو کیوں آ گیا ہے؟ ملازموں کہتے جان گھر چھٹ گیا، اے ساڑی جانوں نہیں مصیبت چمڑی ہوئی ہے۔ ہائے جب باپ مصیبتیں بننے لگ جائیں اور ماں بوجھ بننے لگ جائیں، اگر خدا پاک نے تجھے عطا فرمایا تو کوشش کرنا دنیا کی دولت چھوڑ دینا، ماں باپ کی دولت نہ چھوڑنا۔ باویں غریب ہے باویں امیر ہے، بے شک بھٹا چھلیاں بیچنے والا، بے شک کپڑا بیچنے والا، بے شک بہت بڑا ذمہ دار ہے، ویروں کو کہنا جائیداد تقسیم کرے لیکن ماں باپ کو تقسیم نہیں کرنا۔ ماں باپ تو میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اللہ کی قسم آج ماں باپ کے حصے کی 2 روٹیاں تجھے بوجھ بن رہی ہیں، تجھے پتہ ہی نہیں لگا تیرے ماں باپ کے صدقے اللہ تیرے گھرانے کو رزق کھلاتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرے ماں باپ تیرے لیے جنتی بھی، تیرے ماں باپ تیرے لیے جہنم بھی۔ انہیں راضی کرے گا جنت کے خدا دروازے کھولے گا، اگر انہیں ناراض کرے گا تو سیدھا اللہ تجھے جہنم کے اندر ڈالے گا۔ 4 باتوں کا خیال کرنا، او میرے لاڈلو، او میرے بچوں، او ویرو، اگر تم چاہتے ہو تمہاری چودراہٹ، تمہاری سرپنچ، تمہاری پگ برابر رہے، اگر چاہتے ہو تمہاری تعلیم برابر رہے، اگر چاہتے ہو کہ عزت سے جیو اور عزت سے مرو، تو 4 باتوں کا ماں باپ کے سامنے خیال کرنا۔ خبردار ماں باپ زندہ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ میرے عزیزو 4 باتوں کا خیال کرنا، ماں باپ سے جب سلوک کرنا، ماں باپ کے آگے کھڑے ہونا، خبردار ماں باپ کے آگے سینہ جھکا کے کھڑے ہونا، سینہ تان کے نہ کھڑا ہونا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں۔ خبردار ماں باپ کو گھور گھور کے نہیں دیکھنا بلکہ نظروں کو نیچے کر کے کھڑے ہونا ہے۔ خبردار ماں باپ کی بات کا جواب کندھے مٹکا مٹکا کے نہ دینا۔ خبردار ماں باپ جتنا بھی غصے سے بولے تو انہیں مسکرا کے بولنا، غصے سے نہیں بولنا۔ اگر غصے سے جواب دے گا، آنکھیں پھاڑ کے دیکھے گا، کندھے مٹکائے گا، سینہ تانے گا، میں بے نیاز ذات ہوں، جب میں اپنی آئی کے آ گیا ماں باپ کی نافرمانی پہ تجھے سزا دوں گا، تجھے ذلت کے اس کنویں میں پھینکوں گا، قیامت آ جائے گی تجھے نکالنے والا کوئی نہیں آئے گا۔ ساس سسر بھی بے شک سگے ماں باپ نہیں لیکن ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں۔
جس آشیانے کو تیرے سسر نے لڑکے کے باپ نے تن کا جوڑ کر بنایا، کل یہ کرتا رہا، برتن یہ کرتا اٹھاتا رہا، مزدوریاں یہ کرتا رہا، تگاریاں یہ اٹھاتا رہا، آج تو گھر کے اندر آ کر اتنی بااختیار ہو گئی کہ اسے گھر کے اندر چرپائی کی جگہ بھی نہیں مل رہی۔ او میرے ویرو، او میرے بچوں، اللہ تمہیں بہت دولت عطا فرمائے، تمہیں بحریہ ٹون تو کیا اللہ تمہیں جنت میں گھر عطا فرمائے۔ کوشش کرنا، دعا کرو اللہ جنت پہ بھی ماں باپ کا ساتھ عطا فرما دینا، حضور کا ساتھ نصیب فرما دینا۔ میرے محترم دوست بزرگوں، ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھنا، لیکن میرے عزیزوں بد نصیبی کی بات ہے، تم یہ گلی کا سروے کر لو، تم نوکر منڈی چلے جاؤ، میرے عزیزوں تم قلعے میں چلے جاؤ، تم میرے عزیزوں اللہ اکبر کوٹ قاضی گجرانوالے کی گلیوں میں چلے جاؤ، ایک بڑھا جو ہاتھ کانپ رہے ہوں گے ڈنڈا لے کے بیٹھا ہوگا، ایک اماں ہاتھ کا پنکھا یوں کر کے جل رہی ہوگی، وہ گھر کے باہر میرے عزیزوں چرپائی ٹوٹے کھٹڑے پہ بیٹھی ہوگی۔ میں نے ایک ماں باپ سے پوچھا، ایک بوڑھا بوڑھی سے پوچھا، اماں یہ مکان کس کا؟ وہ کہنے لگی اے دا ہے میرے گھر والے دا، رہندی کیوں نہیں؟ اللہ اکبر، اندر دیکھ کے جھانک کے کہنے لگی پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے ہور، پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے ہور، بڑھڑی بڑھڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور۔ آئے گا ان قریب مکانوں کے دروازوں سے ہمارے نام کی تختیاں اتریں گی۔ جو جوڑا پہن کر میرا بچہ جس جوڑے میں میرے پیر پکڑ کے رو رہا تھا، اس جوڑے کو میرے جنازے سے پہلے میرے گھر سے باہر پھینک دیا جائے۔ کتنا بد نصیب باپ ہے، مرے ہوئے 15 گھنٹے ہو گئے، رات کا فوت ہوا، عصر کی نماز کے بعد جنازہ تھا، 12 بج گئے، ساری برادری بیٹھی ہے، او پترو کفن ڈکی کرنا ہے، کہتا چاچو کو پوچھ لو، ممو کو پوچھ لو، یہ کیسا بد نصیب تھا جو عید تہوار میں اپنے بچوں کو کپڑے پہناتا رہا، لیکن اپنے بچوں کی کمائی سے کفن ہی پہن کے نہیں گیا۔ بابو جی میری گل منو، 4-5 جوڑے تم عید کے لے کے آ رہے ہو، اپنا کفن بھی اپنے حلال کے پیسوں کا لے کے آ جاؤ، کوئی پتہ نہیں میرے بابو ہمیں کوئی کفن دینے والا بھی ہو کہ نہیں ہو، تاکہ میرے عزیزو یوں بوجھ نہ سمجھے کہ کفن کاٹھی دا انتظام تو کر لے کہ تو کر لے۔ میرے عزیزو جب موت آ جائے تو اندر سے آواز آئے پترو پریشان نہ ہونا، تمہارا باپ آخری جوڑے کا انتظام بھی اپنے ہاتھوں سے کر کے گیا۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی مغلیہ خاندان کا بہت بڑا بادشاہ، نہیں یقین آتا جاؤ لاہور کا شاہی قلعہ اور شاہی بستی جا کے دیکھ لو، اس کے اندر ایک اللہ کا ولی رہتا تھا، سارا دن حکومت کی مسند پر خلافت کے تخت پہ بیٹھتا اور شام کو اپنے ہاتھوں سے کپڑا کاٹتا اور سوئی دھاگے سے ٹوپیاں سی کر دلی کے چاندنی چوک میں کھڑا ہو کے وقت کا بادشاہ ٹوپیاں بیچا کرتا تھا۔ ایک دن ٹوپیاں بیچی، کمائی 5 روپے 12 آنے ہوئی، ان کو تھیلی میں بند کر کے اس پہ لکھ دیا، اور میں او لوگو مغلیہ خاندان کے بادشاہ عالمگیر کی یہ حلال کی اورنگزیب کی حلال کی کمائی ہے، او لوگو جب میں مر جاؤں مجھے بیت المال سے یا شاہی خاندان سے کفن نہ دینا، میرے حلال کی کمائی سے کفن دینا۔ او بابو جی کفن حرام کا ہو، زمزم کے اندر دھلا ہو، لیکن اللہ کی قسم اس کفن کا حساب دینا پڑے گا، کفن حلال کے پیسوں کا ہو، بے شک قلعے کی کھڈی کے اندر بنا ہو، خدا پاک کی قسم حلال کے پیسوں کا کفن بھی قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ بندے کہتے ہیں او مولوی صاحب ہماری کمائی حلال کی کہ حرام کی، میں کہتا ہوں فیصلہ خود کرو، روٹی کھانے کے بعد روزہ رکھنے کو دل کیا، اذان سننے کے بعد نماز پڑھنے کو دل کیا، رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھنے کو دل کیا، قرآن پاک سچی اللہ کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کو دل کیا، صحیح تولنے کو دل کیا، وعدہ پورا کرنے کو دل کیا، نفرتیں مٹانے کو دل کیا، بھائیوں سے بہنوں سے اچھا سلوک کرنے کو دل کیا، تو سمجھ لو اندر لقمہ حلال کا گیا ہے۔ اگر کھانا کھانے کے بعد میرے عزیزو بوفے پہ کھانا کھانے کے بعد اگر فجر کی نماز تو کیا جمعے کی نماز نصیب نہ ہوئی، سمجھو لقمہ اندر حرام کا چلا گیا۔ 5 وقت کی نماز کا مطالبہ، اور نماز کیسی ہونا چاہیے؟ ہمیں وابیوں کی نماز تو آتی ہے،
بریلویوں کی نماز تو آتی ہے، دیوبندیوں کی نماز تو آتی ہے، رسول اللہ کی نماز نہیں آتی، چلو چلو بیڑے چلیے۔ اماں عائشہ کے گھر کا دروازہ بجائے، اماں جی میں روٹی مانگنے نہیں آیا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات مانگنے نہیں آیا، میں تو پوچھنے آیا ہوں کہ اللہ کا نبی رات کو تہجد میں کیسی نماز پڑھتا تھا۔ اندروں رون دی آواز آئی، فرمایا او میرے روحانی بیٹو، میں تمہیں کیا بتاؤں، پیٹ پہ پتھر بندے ہوتے اور رات کو مصلی پہ کھڑا ہوتا، ایک رکعت کے اندر 5 پارے پڑھ دیا کرتے تھے، 2 رکعتوں میں 10 پارے پڑھ دیا کرتے تھے۔ اماں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع کیسا تھا؟ فرمایا جتنا لمبا قیام ہوتا اتنا لمبا رکوع ہوتا۔ اماں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیسے کرتے تھے؟ فرمایا قاری قرآن کا جتنی دیر میں 50 آیتیں پڑھتا اتنا امام الانبیاء کا لمبا سجدہ ہوا کرتا تھا۔ ایک دن سجدے میں پڑے ہوئے میں پریشان ہو گئی، میں نے پیر کو ہاتھ لگایا، میں ڈر گئی، ہائے میں بیوہ تو نہیں ہو گئی، میں ڈر گئی اللہ اکبر امت یتیم تو نہیں ہو گئی۔ حضور نے اپنا پاؤں ہلایا، فرمایا عائشہ جو تو سمجھ رہی ہے وہ نہیں ہوا، ابھی میں زندہ ہوں۔ سلام پھیرا، یا رسول اللہ ہائے میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، میں تو مر گئی تھی، کیوں میں تو سمجھی سجدے میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ میں اس رب کا سجدے میں پڑھ کے سچ شکر ادا کیوں نہ کروں جس رب نے یتیم کے اوپر سارے نبیوں کی سرداری کا تاج رکھ دیا۔ آج کتنی اللہ کی نعمتیں کھائی، زبان سے شکر ڈکار مار کے رج گئے، کبھی یوں بھی کہا یا اللہ تیرا شکر ہے۔ مولانا نعیم اللہ میں کیا اس امت کے نوجوان، مجھے معاف کرنا، میں کیا اس امت کے نوجوان سے امید رکھوں یہ حافظ قرآن بنے گا، اسے تو روزہ رکھنے کی دعا نہیں آتی۔ نہ میرے بابو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے اتنا دور مت کیجئے۔ میری بہنوں تمہارے پاس کام کیا ہے؟ سارا دن کام کاج کے لیے گھر میں نوکرانیاں، خدا کے واسطے اس جامعہ نعمانیہ کی شاخ میں وقت نکالو، اپنے قرآن پاک کو درست کرو۔ میرے بابو ناراض نہ ہونا، بدگمانی سے اللہ آپ کو مجھے بچائے، بدگمانی سے اللہ مجھے بچائے۔ جو نماز آپ نے اب عشاء کی پڑھی، آپ کی بیگم نے بھی پڑھی، تسبیح ہاتھ میں لے کے بیٹھی ہے، معذرت میری بہنوں، خدا کے واسطے برا نہ منانا۔ جو نماز آپ نے پڑھی وہی نماز اپنی گھر والوں سے جا کے سنو، اپنی بہنوں اپنی ماں سے سنو۔ اپنی بیوی کو 20 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، مجھے نماز سنا، خدا کی قسم اکثر عورتیں نماز کی تلاوت میں اتنی غلطیاں کر جاتی ہیں کہ گھر والا بھی شرمندہ ہو جاتا۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ اس رستے پہ تو چلا جس رستے پہ تو نے انعامتا، جس پر تو نے انعام کیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ میں تجھے اس رستے پہ چلاتا ہوں جس رستے پہ میں نے انعام کیا ہے۔ اذان مسجد کے اندر 50 سال ہو گئے، جرت ہے کو بابے نو منع کر دے؟ کنا چنگڑیاں پا کے کہہ دے اشہد انا نا، پتہ انا اور نا میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ اشہد انا نون شد کے ساتھ اشہد نون غنہ، اشہد انا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ اشہد انا محمد میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ مؤذن اذان دیتا ہے میری بیٹیوں، اور اذان میں ایک نیا جملہ کہتا ہے، کب؟ فجر کی نماز میں، الصلاۃ خیر من النوم۔ فرمایا نماز کے جملوں کا جواب دینا چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، پیچھے مؤذن پیچھے سننے والے اللہ۔ جب الصلاۃ خیر من النوم تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ نوجوانوں پتہ ہے اس کا جواب دینا چاہیے، صدقت و بررت و بالحق نطقت۔ آج آپ سے وعدہ لے کے جاؤں گا، بس مدرسے کے لیے میں چندہ تو مانگوں گا کوئی نہیں، انشاءاللہ تم خود ہی دو گے اس کی قابلیت کو دیکھ کر، اور انشاءاللہ یا اللہ میں فریاد تیرے بندوں کی جیب میں پیسے دیکھ کے نہیں کر رہا، ان کے ایکڑ اور مربع کی فصلیں دیکھ کے نہیں کر رہا، میں فریاد تو تیرے خزانوں کو دیکھ کے کر رہا ہوں۔ اے اللہ آج صاحبان کی چھت کے نیچے بیٹھے
آئندہ سال یا اللہ یا مرکز کی چھت کے نیچے بٹھا دینا، یا اللہ قلعہ دیدار سنگھ کا نہیں بلکہ گجرا والے کا اسے سب سے بڑا مرکز بنا دینا، یا اللہ صرف قلعے والے نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہاں سے دین کی شمع روشن کرنے کی توفیق عطا فرما دینا، یا اللہ ہماری کمائیوں پہ رحم فرما۔ او میرے بابو خدا پاک کی قسم اگر اللہ نے تمہیں توفیق دی، دے دو لاکھ روپیہ، دے دو 100 بوری سیمنٹ، دے دو 50 بوری سیمنٹ، یہاں دیکھو گے جیب میں سے پیسہ گھٹتا نظر آئے گا، لیکن آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، یہ پیسہ تمہارے سامنے مغفرت کا ذریعہ بن کے آئے گا، یہ پیسہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو کے سفارشی بنے گا۔ اور 10 روپے 20 روپے 50 روپے دینے والوں کبھی کبھی پریشان نہ ہونا کہ ایک بندے نے 100 روپے دیے اور ایک بندے نے 10 روپیہ دیا، اگر بندوں کو دیتا تو بے شرمسار ہو جا، اللہ کو دیا ہے تو یہ 10 کا نوٹ اگر اللہ نے قبول فرما لیا، یہ پتلا سا پرچہ، یہ کاغذ کا پرزہ اتنا بھاری ہو جائے گا جب تک یہ تجھے دھکے دے دے کے جنت الفردوس کی طاقت چوکٹ پار نہیں کرائے گا، 10 کا نوٹ تیرا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ میں آج اپنی بہنوں سے امید رکھتا ہوں جتنی میری بہنیں مسلک کی فرقہ واریت کی نفرتیں مٹا کر دیوبندیاں دی مسجد ہے، بریلیاں دی مسجد، صرف کہاں سے لے کے آئی؟ پوچھا تھا دیوبندی ہے کہ بریلوی ہے؟ گوشت کس کی دکان سے لیا؟ وہاں تو ہندوؤں سے سودا خرید کے آ گئی، وہاں تو یہودیوں نے سارا سے سودا خرید کے آ گئی، کیوں تجھے خدا کی گھر کے اندر فرق نظر آیا؟ میں ہاتھ جوڑتا ہوں میرے بابو، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھر میں لوگوں کو آنے سے اللہ کے ذکر سے منع کرے؟ پتہ ہے مسجد کا کیا مقام ہے؟ او میرے پیارو، او میری بہنوں، میری بچیوں، میری لاڈلیوں، قیامت کے اللہ تمہیں فاطمہ کی چادر کا سایہ نصیب فرمائے، کہہ دو آمین۔ اور میرے نوجوانوں، قیامت کے اللہ ابو بکر عمر عثمان و علی کے جرمٹ میں ان کے درمیان کھڑے ہو کر روزے کوثر کی توفیق عطا فرما دے۔ پتہ ہے میں نہیں کہتا مسجد کی دیوار بناؤ، میں نہیں کہتا مسجد میں لنٹر کے پیسے دو، میں نہیں کہتا مسجد کے فرش پہ ماربل لگاؤ، ایک نبی علیہ السلام کا صحابی ہے جناب تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ملک شام میں رہتے تھے، جب یہ مسجد نبوی میں مدینے واپس ملک شام سے آئے تو اپنے ساتھ قندیلیں چراغ لے کے آئے اور وہاں سے تیل لے کے آئے، صحابہ میں غربت کا زمانہ تھا، کھانا پینا کام میسر تھا، یہ وہاں سے چراغ لے کے آئے، ابھی حضور اپنے حجرے مبارک میں انہوں نے چراغ قندیلیں مسجد نبوی کی چھت سے لا کے لٹکا دی اور ان میں تیل ڈال کے چراغ روشن کر دیے، اذان بلال نے دی، حضور تشریف لائے، گھر کا پردہ ہٹایا، ساری مسجد کو جگمگ جگمگ روشن روشن دیکھا، حضور مصلی پہ نہ آئے، آپ منبر پہ نہ آئے، دروازے کی چوکٹ پہ کھڑے ہو کے فرمایا یہ کون خوش نصیب ہے جس نے اللہ کے گھر کے اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کر دیا ہے؟ تمیم داری چھپ کے بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا کون ہے؟ تمیم داری کی طرف نگاہ پڑی، آپ نے فرمایا سامنے آ، چپ کے نہ بیٹھ، میں گواہی دیتا ہوں تیرے عمل میں ریاکاری نہیں آئے گی۔ اے کھڑے ہوئے، فرمایا تو نے کیا کیا؟ کہ یا رسول اللہ مدینے سے ملک شام سے چراغ اور تیل لایا، یہاں لا کے اور کوئی غرض تھی کہ نہیں؟ کیا غرض تھی؟ کہ اللہ کا گھر روشن ہو جائے۔ حضور نے نبوت والا یوں دامن پھیلا لیا، تمیم داری تو نے مسجد اندھیری میں چراغ جلایا، اللہ تیرا بھلا کر دے، اللہ تیری مغفرت فرما دے، اللہ تجھے دنیا آخرت کی بھلائی، پتہ نہیں کیا کیا میرے نبی نے دعا دی، آخری دعا میرے نبی نے فرمایا او میرا تمیم داری تو نے اندھیری مسجد میں چراغ جلایا، میرا سینہ میرا ہاں اتنا ٹھر گیا، میرا کلیجہ اتنا بڑا ہو گیا، میرے سینے کو اتنی ٹھنڈ پہنچی، اے تمیم داری اس چراغ کے جلانے پر کاش میری بیٹی کوئی کواری ہوتی، محمد اس کا تیرے ساتھ نکاح کر دیتا۔